پہلی 2 رکعتوں میں فرض کی، 4 رکعتوں میں پہلی 2 رکعتوں کے اندر جو ہے وہ قرات فرض ہے اور سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے۔ اگر سورہ فاتحہ ترک ہو جائے گی تو واجب ترک ہو جائے گا، تو واجب جب ترک ہو جائے تو سجدہ سہو ادا کرنے سے پھر وہ نماز ہو جاتی ہے۔ الغرض یہ اشارہ تھا۔ اس کے بعد ہم سورۃ الفاتحہ کے معانی کی طرف آتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ قرآن پاک اللہ رب العزت نے بندے کو دعا تعلیم دی ہے اور اپنی تعریف خود بندے کو سکھا دی ہے۔ اس لیے بندہ نہیں جانتا کہ اس مالک کی کیسے تعریف کرے، اس کی کیسے حمد و ثنا بیان کرے۔ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں اور پھر بھی یہ عرض کرتے ہیں لا احصی ثناء علیک کما اثنیت علی نفسک، اے اللہ میں تیری اس طرح تعریف نہیں کر سکا جس طرح تیری تعریف کا حق ہے، جس طرح تیری شان ہے، تیری شان کے لائق میں تعریف نہیں کر سکا۔ تو یہ سکھایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کس طرح تعریف کرو۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ الحمدللہ حمد کا معنی ہے والثناء باللسان علی الجمیل الاختیاری مطلقاً، کہ ثنا ہو، تعریف ہو اور حسن پر تعریف ہو، خوبیوں پر تعریف ہو اور ایسی خوبیوں اور حسن پر جو کہ اختیاری اور ذاتی ہوں، ہاں نعمت کے بدلے میں ہوں یا نعمت کے بدلے میں نہ ہوں۔ تو حاضرین محترم، حمد کا معنی جب یہ ہوا کہ کسی کی مدح بیان کرنا، کسی کا حسن کی، کسی کی خوبیوں کا ذکر کرنا، کسی کی تعریف کرنا جو اس کی اختیاری ہوں، جو اس کی ذاتی ہوں، ذاتی حسن پر تعریف کرنا، تو یہ سوائے اللہ کی ذات کے کسی اور پر صادق آ ہی نہیں سکتا۔ کہ اگر ذاتی حسن ہے تو اللہ رب العزت کی ذات کا ہے، ذاتی کمالات ہیں تو اللہ رب العزت کی ذات کے ہیں، ذاتی حسن و جمال ہے اللہ رب العزت کی ذات کا ہے۔ اسی لیے فرمایا، اللہ کا معنی قاضی بیضاوی نقل کرتے ہیں ہوا عالم لذات الواجب الوجود المستجمع لجمیع صفات الکمال، کہ اللہ اس ذات کا نام ہے جو واجب الوجود ہے، یعنی باقی ساری کائنات ممکن ہے، کبھی نہیں ہے، مگر وہ واجب الوجود ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، نہ اس کی کوئی ابتدا ہے نہ انتہا ہے، وہ ازلی ہے، وہ ابدی ہے، وہ خود موجود ہے، کسی کے بنانے سے اور کسی کے موجودگی کی وجہ سے نہیں، باقی ساری کائنات اس کی وجہ سے موجود ہے، اس کی توجہ سے موجود ہے۔ کائنات کو پردہ عدم سے وجود میں لانے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اسی نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے۔ ممکن کا معنی یہ ہے جس کے دونوں پلڑے جو ہیں کبھی ہے اور کبھی نہیں ہے، دونوں برابر ہیں، اس کا ہونا نہ ہونا برابر ہے، اور یہ ساری کائنات ممکن ہے۔ ایک ہی ذات واجب الوجود ہے جس کا ہونا ضروری ہے، جو ہمیشہ سے ہے، جو قدیم ہے، ازلی ہے، ابدی ہے، سرمدی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، اور رب العالمین جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ رب تربیت فرمانے والا، اس کا معنی یہ ہے کہ آہستہ آہستہ کسی چیز کو نقطہ کمال تک پہنچا دینا، کس طرح بیج کو ایک عظیم الشان درخت بنا دیتا ہے، اور کس طرح قطرہ آب سے اتنی حسین و جمیل صورتیں اور لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کا مظاہرہ فرما دیتا ہے۔ اور یہ کائنات رب العالمین سارے جہانوں کا پالنے والا ہے، نقطہ عروج تک پہنچانے والا ہے۔ کس طرح رحم مادر کے اندر بچے کی پرورش فرماتا ہے اور اس کے دنیا سے آنے سے پہلے دودھ کی 2 نہریں اس کے لیے جاری فرما دیتا ہے، کس طرح چیونٹیوں کا رزق پہنچتا ہے، اور کس طرح سیم راگ جو کہ ہاتھی کھاتا ہے اس کا رزق کون پہنچاتا ہے، اور پتھروں کے اندر کیڑوں کو کون رزق دیتا ہے، اور شہد کی مکھی کو کون رہنمائی کرتا ہے۔ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا، ہم نے شہد کی مکھی کو وحی کی ہے کہ وہ بلندیوں اور پہاڑوں پر اور درختوں پر جا کر جو ہے گھر بنا لے۔ کون رہنمائی فرما رہا ہے، اور کس نے چمٹی کو یہ قدرت دی ہے جو کہہ رہی ہے قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم،
ان کی سردار یہ کہہ رہی ہے اے چمٹیو تم اپنے بلوں میں گھس جاؤ، اس لیے کہیں ایسا نہ ہو ادخلوا مساکنکم لیحطمنکم سلیمان وجنودہ، کہیں ایسا نہ ہو سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر جو ہے وہ تمہیں پامال کر دے، وہم لا یشعرون، اور انہیں خبر تک نہ ہو، اس لیے بلوں میں گھس جاؤ۔ یہ کس نے فطرت کے اندر، کس نے ساری کائنات کو ایک نظم کے تحت پیدا کیا ہے اور ہر چیز کی روزی کا اہتمام فرمایا ہے؟ یعنی اس نے پیدا بھی کیا اور پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا، بلکہ جو ضروریات زندگی ہیں اس کو بہم گچا دیا، ان کی رزق کا سامان پیدا کر دیا اور ان کو نقطۂ کمال تک پہنچانے کا۔ کون دانا جو زمین میں جاتا ہے، کون اسے دونوں جانب سے پھاڑتا ہے کہ ایک جڑیں بنتی جا رہی ہیں اور ایک اوپر جو ہے شاخے اور تنا بنتا جا رہا ہے، کون زمین سے اسے خوراک دیتا ہے؟ ان اللہ فالق الحب والنوا، بے شک وہی اللہ ہے جو گٹلی کو اور دانے کو پھاڑ دیتا ہے۔ یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی، زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے۔ یہ کس کی شانیں ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ العالمین عالم کی جمع ہے، اس کا معنی یہ ہے ما یعلم بہ الشیء، عالم اسے کہتے ہیں جس کے ذریعے کسی چیز کو جانا جائے، جس کے ذریعے کسی کی معرفت ہو، تو عالم بتا رہا ہے، عالم معرفت دے رہا ہے اس کی جس نے عالم کو پیدا کیا ہے۔ گویا یہ جہاں اللہ کے وجود پر دلیل ہے۔ کہنا پڑے گا فی کل شیء لہ آیۃ تدل علی انہ واحد، کہ لوگوں ہر چیز میں جان کر دیکھو، زمین و آسمان کی وسعتوں میں، یہ پرندوں کے حسن کے اندر، باغ و بہار کے اندر، لیل و نہار کے اندر، ایک ایک ذرہ کائنات کا تمہیں گواہی دے گا الی انہ واحد، وہی ہمارا مالک ہے، وہی ہمارا رب ہے جس نے ہر کائنات کو شعور دیا ہے، ادراک دیا ہے اور یہ کیفیت عطا کر دی ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُم، کوئی جاندار ہے یا بے جان ہے، کوئی شے ایسی نہیں مگر وہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ بھائی وہی حمد کے لائق ہے۔ انسان تحقیق کر کے کہتا ہے یہ جمادات ہیں، ان میں زندگی کے آثار نہیں ہیں، مگر وہ تعریف والا خدا کہتا ہے یہ میری تعریف کر رہے ہیں، یہ میری تعریف کر رہے ہیں، یہ میری محبت میں گم ہے، یہ میری محبت کے شہدا ہیں، یہ پہاڑ میری تعریف کر رہے ہیں، پرندے جو ہیں الم تر ان اللہ یسبح لہ من فی السماوات والارض، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ جو کچھ زمین و آسمان میں ہے وہ اللہ کی تسبیح کر رہا ہے۔ والطیر صافات، اور پرندے جو غول کے غول تم صبح و شام دیکھ رہے ہو، تمہیں نہیں معلوم کہ وہ کس کی محبت کا نغمہ ناپ رہے ہیں، وہ کس کی تعریف کر رہے ہیں، کس کی حمد و ثنا میں رطب اللسان ہیں۔ کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، ہر چیز نے اپنی تسبیح کو بھی جان لیا ہے، اپنی نماز کو بھی جان لیا ہے۔ اے انسان تو ہی غافل ہو گیا ہے، یوں تو ساری کائنات میری تعریف کر رہی ہے۔ لا تفقہون تسبیحہم، تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے، تم ان کی تعریف کے انداز کو نہیں سمجھ سکتے، مگر سارا جہاں اس کی تعریف میں رطب اللسان ہے، زبان حال سے بھی زبان کال سے بھی۔ اسی لیے کہا گیا کہ درخت جو ہیں وہ قیام کی حالت میں ہے، جانور جو ہے وہ رکوع کی حالت میں ہے، پہاڑ جو ہے وہ بھی ان کی بھی کیفیت بیان کی کہ وہ بھی عبادت میں مصروف ہے، ہر چیز اللہ کی عبادت میں ہے، اور شمس و قمر اس کو سجدہ کرتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ ہر روز شمس و قمر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہیں، اس کے حضور جو ہے وہ سجدہ ریزی کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اور عالم کتنے ہیں؟ بعض نے فرمایا 80,000 عالم ہیں، بعض نے فرمایا، امام قرطبی نے نقل کیا 40,000 عالم ہیں، بعض نے 18,000 عالم نقل کیے۔ اور ابھی انسان وسعتوں کی طرف جا رہا ہے، خلاؤں کو مسخر کر رہا ہے اور جو ہے آگے بڑھ رہا ہے۔ اس کی بڑی صدیوں کے بعد یہ کہیں آگے بڑھتا ہے، بڑی محنتوں کے بعد بڑھتا ہے۔ تو قرآن فرما رہا ہے وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، تم بڑھتے ہی چلے جاؤ،
ترقیاں کرتے ہی چلے جاؤ.